بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آخرکار عنایت علی اپنے متکبرانہ اور سازشی اعمال کے ذریعے اس گھر سے، جو کہ نام تو عنایت علی کے تھا مگر اسے ان کے تمام بیٹوں کی محنت اور کمائی سے بنایا گیا تھا، اپنے بیٹے ہادی کو اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں انہوں نے اپنی ہی طاقت کے خلاف اپنی ہی طاقت یعنی اپنی ہی اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے خود اپنے ہی وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان بھائیوں کو جو ہادی پر جان نثار کرتے تھے ہادی کا جانی دشمن بنا دیا، جس کا انہیں انا اور تکبر کی وجہ سے احساس تک نہ ہوا۔ اور یوں ایک بیٹا جس نے گناہ کے کام میں والد کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کی مخالفت کی، اس کو گنہگار ٹھہرا کر اسے سزا دی گئی، اور جنہوں نے اپنے والد کے اس گناہ میں ساتھ دینا چاہا اور ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہونے کی پرواہ نہیں کی، وہ والد کی نظر میں ہیرو ہو گئے۔ اور اب جب کہ عنایت علی اور ان کی بیوی کچھ سالوں سے بے حد بیمار، لاچار اور محتاج ہو گئے ہیں، اور ان کو اپنی اولاد کے سہارے کی اشد ضرورت ہے، تو ان کے اپنے کیے کی وجہ سے، جو کہ عنایت علی نے اپنی واہ واہ اور اپنے تکبر کی وجہ سے جو اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے بیٹے خود بھی تنگ دستی اور بدحالی کا شکار ہو کر کئی سالوں سے بہت مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور ان میں سے کچھ جسمانی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عنایت علی نے جو زہریلے کانٹے اپنی اولاد کے یعنی بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بوئے تھے، وہی ان کے اس حالات میں ان کا سہارا بننے میں رکاوٹ بنے۔ ہوا یوں کہ جو اولاد والدین کی چہیتی تھی، والدین کے طویل عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے ان سے خود تو بیزار ہو گئی کہ آخر کہنے لگے کہ عیدی سینٹر میں دے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان بھائیوں اور ان کی فیملیوں کو اپنے والد کے نزدیک ہی نہیں آنے دیا کہ کہیں ان کی خدمت کر کے یا ان کے قریب آ کر والدین کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا لیں، اور والدین ان کو جائیداد میں سے حصہ ہی نہ دے دیں۔ اس لیے والدین کے دلوں میں ان بھائیوں کے خلاف نفرتوں اور زہریلے کانٹوں والے درختوں میں سے، جو کہ والدین نے ہی ان کے دلوں میں بوئے تھے، کانٹے واپس اپنے والدین کے دلوں میں بوئے، جس کے نتیجے میں والدین بھی اس محتاجی والی حالت میں بھی ان بیٹوں اور ان کی فیملیوں کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے، اور نہ ہی وہ ان کے علاج اور دوائیوں کے بل ہی دے رہے تھے کہ سرکار سے ہی ان کا بیٹا ہادی، جو کہ سرکاری ملازم ہے، وہ ان کے بل سرکار سے ادائیگی کروا کر ان کی مدد کر سکے، کیونکہ وہ اپنی خود غرضی اور لالچ اور ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان بلوں کے ساتھ اور کاغذات لے کر ہادی پراپرٹی اپنے نام نہ کروا لے، ایسے اپنی لالچ اور ان بوئے ہوئے زہریلے کانٹوں کی وجہ سے وہ چھوٹے بھائی، جو کبھی ہادی کے بہت اچھے ساتھی تھے اور ہادی کی جان تھے، وہ ہادی کی جان کے دشمن تو بن ہی گئے، ساتھ ہی والدین کی اس ضعیف حالت میں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہادی اور دوسرے بھائیوں کو بھی آنے سے روک کر والدین کے بھی دشمن بن گئے۔ اس ساری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ عنایت علی نے جو عمل کیا، اس سے اپنی سب سے بڑی طاقت کو اپنی سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں اس کی اولاد چاہتے ہوئے تڑپتے ہوئے بھی اپنے والدین کا اس ضعیف حالت میں بھی سہارا نہیں بن سکتی۔
اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی انجانی موروثی بیماری۔ جی ہاں، یہ بیماری وہ ہے جس کی وجہ سے عنایت علی کے بیٹے جب بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں گے اور وہ سہارے کے لیے اپنے بیٹوں کو پکاریں گے، تب ان کے بیٹے ان کو یاد دلاتے ہوئے کہیں گے کہ آپ نے اپنے والدین کی کیا خدمت کی تھی اور کتنا سہارا بنے تھے۔ آپ تو ان سے بیزار ہو گئے تھے اور عیدی سینٹر میں دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کو نہلاتے دھلاتے ہوئے آپ کو تو الٹی آتی تھی، پھر آج آپ ہم سے ایسی امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا عنایت علی کے پوتوں کو پھر ان کی اولاد ایسا ہی کہے گی اور یوں یہ ایک موروثی بیماری بن جائے گی۔ اللہ پاک ایسے والدین کو ہدایت دے جو صرف اپنی تعریف اور تکبر کی وجہ سے اپنا پورا خاندان نہ صرف تباہ و برباد کرتے ہیں بلکہ ان میں ایک ایسی موروثی بیماری چھوڑ جاتے ہیں جو نسلوں کو ہی تباہ کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سب سے اس کہانی کے متعلق میرے چند سوالات ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کے جوابات ضرور دیں گے۔ نمبر 1، ہادی کا اپنے والد کی مخالفت کرنا کیسا تھا؟ صحیح یا غلط؟ نمبر 2، عنایت علی کا اپنے بیٹے ہادی کے خلاف کارروائی کرنا کیسا تھا؟ صحیح یا غلط؟ نمبر 3، عنایت علی کا اپنے بیٹوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے زہریلے کانٹے بونا کیسا تھا؟ صحیح یا غلط؟ نمبر 4، کیا اپنے تکبر اور انا کی وجہ سے اتنا دور جانا چاہیے کہ اسے شریعت بھی نہ دکھے؟ نمبر 5، عنایت علی کے اس عمل میں ان کے بیٹوں کو ساتھ دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ نمبر 6، اس قسم کی موروثی بیماریوں سے بچنے اور اس کے خاتمے کے لیے ویکسین کے طور پر کیا آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو عدل اور انصاف قائم کرنے کی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور جدوجہد کرنے کی اور تکبر اور انا سے بچنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔